بسم اللہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے اٹ از جو سوشل ٹیچنگس میں جو پہلا کوشچن ہے کاؤنٹنگ کے اعتبار سے، تو سوشل ٹیچنگس پہلا پڑا اور یہ دوسرا کوشچن آتا ہے، لیکن سلیبس میں یہ پہلی جو ہے مطلب پہلی انٹری ہے ریسپیکٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو پیرنٹس اکارڈنگ ٹو اسلام. یا جو آپ کو بہت طریقوں سے سوال اس میں پوچھا جا سکتا ہے. تو ڈسکس دا ریسپیکٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو پیرنٹس ایز گارنٹیڈ بائی اسلام، یہ ایک عام سا کوشچن، یہ اکثر بیشتر اس طرح سے آتا ہے. تو آپ سے کچھ بھی کسی بھی اور طریقے سے مطلب وٹ ڈز اسلام سے اباؤٹ دا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف پیرنٹس، تو اس طرح سے بھی کوشچن آ سکتا ہے. اسی طرح بہت سارے اور طریقے ہیں. اب آپ ٹویلتھ میں ہو، آپ کو پتا ہے کہ مختلف طریقوں سے کوشچن آ سکتا ہے، لیکن کانسیپٹ یہ ایک ہی ہے. That is respect and obedience to parents as guaranteed by Islam. Islam builds a family in which prevails mutual respect and care. ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام بلیو کرتا ہے فیملی سسٹم پر، اور بنیادی درجے پر فیملی میں ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کو کنسیڈر کرتا ہے اسلام. دیر از نو سچ کانسیپٹ دیٹ از دا جوائنٹ فیملی، اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. اصل میں جہاں اسلام جب فیملی کا تصور دیتا ہے تو وہ ماں باپ اور اس میں جو بچے ہوتے ہیں، یا ماں باپ کے یعنی وہاں گرینڈ پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ماں باپ میں ہی آتے، ماں باپ اور پھر بچے. تو اس طرح سے یعنی پہلی جنریشن، دوسری جنریشن، تیسری جنریشن، یا اس کے اوپر بھی ایک جنریشن ہو سکتی ہے. So far as the other these relatives are concerned, they are not included in the family system. جہاں تک کیونکہ اس میں جو ہے باقی احکامات کو جو ہم دیکھتے ہیں قرآن کے، کہ جو دیور ہے یا بابی ہے، ان میں آپس میں پردہ ہے. تو اس وجہ سے جو کانسیپٹ ہمارا ہے، بیسک کانسیپٹ ہمارا وہ ہے جوائنٹ فیملی کا نہیں ہے، وہ نیوکلیئر فیملی ہے. لیکن اس میں جو ساس سسر وہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ محرم میں اسلام نے رکھے ہیں. تو لیکن جو دیور اور بابی کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل الگ ہے. اس میں جو سوشل ٹیچنگ، اس میں یہ چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے. تو اب جو فیملی سسٹم ہے، اس میں بنیاد جو رکھی ہے اسلام نے، دیٹ از آن دا بیسس آف میوچل ریسپیکٹ، کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، اور دوسری بات عزت کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں. یہ بنیاد ہے، اسی پر فیملی سسٹم اسلام کا ہے. پیرنٹس اینڈ چلڈرن ان اسلام آر باؤنڈ ٹوگیدر بائی میوچل آبلیگیشنز اینڈ ارینجمنٹس. دونوں کے لیے، دونوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے اسلام نے طے شدہ باؤنڈریز کے حساب سے ان کو اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے فرائض انجام دے، جو ان پر ذمہ داری ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کی ان پر آبلیگیشنز ہوتی ہے، یعنی پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ ان کی دیکھ بھال کرے، ان کے لیے انتظامات کرے. لیکن جب یہی ریورس ہو جاتا ہے، جب اب پیرنٹس بوڑھے ہو گئے، تو اب یہ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیرنٹس میں وہ اپنا رول جو ہے وہ واپس پلے کرے. Allah says no mother should be harmed through her child, and no father through his child. تو یہاں پر بالکل کلیئر کہ کوئی بچہ جو ہے اپنے باپ کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے، اپنی ماں کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے. اٹ از ٹوٹلی پروہیبٹڈ ان اسلام، اور یہ بہت بڑا گریو سن ہے اگر کوئی بھی شخص جو ہے اس میں زیادتی کرتا ہے. حالانکہ ہم لوگ جو ہے بحیثیت انسان جو ہے، انسان سے غلطیاں اکثر بیشتر سرزد ہوتی ہے. ماں باپ کے ساتھ تلق کلامی یا زور شور شرابہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن حقیقت میں اسلام میں کوئی اس میں گنجائش نہیں، کیونکہ ہم یہ سب کرتے ہیں. دیٹس وائی آئی مینشنڈ اٹ ہیئر. ہم سب کرتے ہیں کہ مطلب باپ کا تو تھوڑا بہت مطلب وہ چونکہ وہ بار روب ہوتا ہے، لیکن ماں کے ساتھ تو اکثر بیشتر، حالانکہ ماں کے بارے میں ہی بار بار جو ہے قرآن اس بارے میں بات کرتا ہے، لیکن اکثر بیشتر جو ہے مائیں ہوتی ہے مطلب ان کا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں میرا بچہ کبھی بڑا ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کو ہمیشہ اپنا بچہ چھوٹا ہی محسوس ہوتا ہے. دیٹ از وائی شی مطلب آف اینڈ آن شی انٹرفیئرس ان دا میٹرس آف ہر چلڈرن، اینڈ دیٹ میکس فس، جس کی وجہ سے پھر پریشانی ہوتی ہے.
اور بچے بھی مطلب اتنے مطلب ہماری اتنی تربیت نہیں ہوتی ہے، اتنا خوف خدا تشو غمی پہمت آسان، تو دیٹ لیڈس ٹو سم گریو پرابلمز ان آور سوسائٹی. حالانکہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ماں باپ کے مسائل میں انسان کو کافی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اکثر بیشتر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس معاملے میں. میں نے اس مسئلے کو اس وجہ سے آپ کے لیے یہ کلیئر کیا، کیونکہ یہ مسائل آپ دیکھیں گے آپ کے پیرنٹس کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا، آپ کے پیرنٹس اپنے پیرنٹس کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی، اور یہاں جنریشن گیپ کا بھی معاملہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دماغ میں رکھ کے اسی وجہ سے قرآن کے انجیکشن جو اس معاملے میں ہے، اور قرآن نے بہت زبردست حکم اس کے لیے صادر کیا ہے کہ مطلب احسان کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جو حد درجے کا ایمان ہے اس کو احسان کہتے ہیں، اور اسی احسان لفظ کو ماں باپ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. So that is now we should be very serious about this matter. Every Muslim must show goodness and compassion to their parents throughout their life. لہذا ہر انسان کی زندگی میں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے شفقت، اور ہر حالات میں ہر صورت میں وہ یہ کرے، اور جب تک وہ زندہ ہے تب تک یہ اس کی ذمہ داری ہے. کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے 1 سال پیرنٹس کی خدمت کی تو آپ یہ میری ذمہ داری بس اب ہو گیا. اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ اپنے ماں باپ کی جو آپ کی خدمت جو آپ پر اللہ نے جو رکھی ہے، تو وہ آپ اتار ہی نہیں سکتے، اس کا بوجھ کبھی اترے گا ہی نہیں. So there is only one exception to this, and that is if the parents ask their children to associate anything with Allah and to commit sins, then the children must not obey their parents. اس میں صرف ایک گنجائش ہے، ایک جگہ پر آپ ماں باپ کی جو ہے اس کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں. احکامات کی خلاف ورزی صرف اور صرف اس معاملے میں ہے کہ آپ اس وقت ان سے ان کی بات کو نہیں مانیں گے اگر وہ کوئی ایسا کام کرنے کے لیے آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں یا ضد کر رہے ہیں کہ آپ کوئی گناہ میں شامل ہو جاؤ، یا اللہ کا کوئی شریک یعنی آپ کے عقائد کے ساتھ یا عبادات میں آپ کی رکاوٹ بن رہے ہیں، عقائد میں آپ کی رکاوٹ بن رہے ہیں، یا پھر آپ کو وہ کسی گناہ کی طرف بلا رہے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جہاں پر آپ کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ ان کی اطاعت نہ کریں، ورنہ ہر صورت میں اطاعت لازمی ہے. In all circumstances, the children need to show love and gratitude to their parents. لہذا ہر حال میں ہر صورت میں یعنی کسی بھی حال میں آپ کو شکر گزار رہنا ہے پیرنٹس کا، اور آپ کو ان سے محبت سے پیش آنا. They have to speak to them gently and respectfully. اور اس میں ایک اہم چیز ہے کہ آہستگی سے نرمی سے ان سے بات کرنی ہے، اور بہت ہی زیادہ عزت کے ساتھ بات کرنی ہے. They must try their best to make them happy. اور ہر لازم کوشش کرنی ہے کہ ماں باپ کو خوش رکھے. Provided they do not disobey Allah in the process. صرف اس میں آپ کو یہ گنجائش ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے آپ کو اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، باقی کوئی لمٹ نہیں ہے، باقی کوئی لمٹ نہیں ہے. یعنی بالکل نٹ شل میں آپ سنیں، ماں باپ کی ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کوئی بھی حد کراس کر سکتے ہیں ایکسپٹ دا حدود اللہ. اللہ کے حدود کے بغیر آپ کوئی بھی حد کراس کر سکتے. Allah says, but if they both strive with you to make you join in worship with me others of which you have no knowledge, then obey them not. یہ ایک واحد استثناء ہے جہاں پر آپ کو اللہ اس بات سے آپ کو چھٹی دے رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہاں پر نہیں ہو سکتا ہے تو یہاں، کیونکہ یہاں حدود اللہ کراس ہو رہے ہیں. کیونکہ اگر ماں باپ آپ سے اس معاملے میں ضد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ آپ اللہ کو چھوڑ دیں، اللہ کے عقائد کو چھوڑ دیں، اللہ کے متعلق جو احکامات ہیں ان کو چھوڑ دیں، تو وہاں جا کے آپ کو یہ ہے کہ آپ وہاں اوبے نہ کریں، آپ ان کی اطاعت نہ کریں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا جو ان کے ساتھ جو وتیرہ ہے آپ کا، دیٹ شوڈ بی کائنڈ. اس کے باوجود بھی آپ کو رحم کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، وہ کتنا بھی جھگڑا آپ کے ساتھ اس معاملے میں کیوں نہ کرے. The children must take great care not to react to what their parents have to say. اور ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر بیشتر، یہ میں نے پہلے ہی مینشن کیا کہ رد عمل ہم بہت کرتے ہیں ماں باپ جب بولتے ہیں. اس میں باپ ایکسیپشن ہو سکتا ہے، اگر وہ کافی باروب ہوتا ہے گھر میں تو پھر باپ سے لوگ ڈرتے ہی ہیں.
باپ باپ ہی ہوتا ہے. تو لیکن ماں سے ہم رد عمل اکثر بیشتر کرتے ہیں. اللہ معاف کرے تو یہ ہر ایک کرتا ہے کہ مطلب میں کیا کریں، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے. تو یہاں پر مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم رد عمل کرتے ہیں، اور حالانکہ اس کے بابت جو ہے کافی زیادہ سیریس ہونا چاہیے آدمی کو. اور وہ جب بولیں گے تو بولنا نہیں چاہیے بیک، مطلب اس کے رد عمل کے طور پر نہیں بولنا چاہیے. دس از دا اسٹینڈرڈ لا. دا چلڈرن مسٹ کیئرفلی ٹرائی ٹو ریفرین فرام ڈس اوبے. اور اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے کہ میں کہیں ان سے مطلب کسی بھی طرح کی جو ہے میں ڈس اوبے کر رہا ہوں ان کو، میں ان کی نافرمانی کر رہا ہوں. دیئر پیرنٹس بیکاز اسلام ہیز ریگارڈیڈ دس ایز ون آف دا گریو سنس. کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ جو ہے، جن کی گناہوں کی بڑی فہرست ہے، ان میں ماں باپ کی نافرمانی بھی ایک مطلب ایک گناہ ان میں سے ماں باپ کی نافرمانی بھی. اللہ ہم سب کو معاف کرے. The children essentially should be kinder and more grateful to their mothers since they took greater effort in their upbringing. جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا، چونکہ پرورش میں ماں کا حصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ماں جو ہے وہ اپنا خون چوسنے کے لیے بچے کو دیتی ہے، تو اور اس کے لیے بہت جتن کرتی ہے، بہت سارا محنت کرتی ہے. She trials through the tough times. وہ بہت زیادہ راتوں کو وہ بستر اپنا جو ہے گیلے بستر پر سوتی ہے، اور بچے کو مطلب نیند سے بری آنکھوں سے وہ اس کی حفاظت کرتی ہے. اس کے باوجود وہ سوتی نہیں ہے کبھی. جب تک اس کا بچہ جب تک وہ اطمینان سے نہ سوئے تب تک خود سوتی نہیں. تو دیٹ از وائی کہ اٹ ہیز بین ریٹریٹڈ دا فیکٹ کہ مطلب اس کو بار بار اللہ نے کہا ہے کہ ماں کا خیال رکھے، ماں کا. اور میں نے کہا کہ ماں کے ساتھ ہی ہم ریئیکشن جو ہوتا ہے، رد عمل جو باتوں کا ہوتا ہے، وہ اکثر بیشتر ماں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. That is why the Prophet of Islam emphasizes that it is the mother who has the first claim for care and attention. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حق جو دیا ہے، جہاں تک ہمیں شفقت نرمی برتنے کا، جو صلہ رحمی کا جو سب سے بڑا حق جو ہے، وہ ماں کا ہی ہے. ماں کے رحم سے جڑے ہوئے رشتوں کو اصل میں صلہ رحمی کہتے ہیں. یعنی جو رشتے آپ کے ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، جو ماں سے چلتے ہیں رشتے، ان کے ساتھ صلہ رحمی اتنی تو ماں کے ساتھ کتنا ہونا چاہیے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ماں کا رحم ہی اصل میں صلہ رحمی کا وسیلہ بنتا ہے. ماں جہاں دادی ہوتی ہے، تو دادی سے جتنے بھی بچے، جو پھوفیاں، جو انکل جو پیدا ہوئے ہوتے ہیں آپ کے پیرنٹس، تو وہاں سے ایک سلسلہ چلا جاتا ہے، اور ان سب کا جو ہے آپ کے ساتھ خونی رشتہ بنتا ہے. تو ان سارے جو یہ جو رشتہ بنتا ہے، ان سب کے ساتھ صلہ رحمی کا درس قرآن دیتا ہے. تو اس وجہ سے، کیونکہ اس کو رحم کا کنیکشن صلہ کہتے ہیں کنیکشن کو، اور یہ رحم کا کنیکشن یعنی ہمارا ماں کا آپس میں کنیکشن ہے. ہماری دادی ایک ہی تھی یا ہماری نانی ایک ہی تھی، تو اس سے یہ کنیکشن چلتا آ رہا ہے. جب کنیکشن کی اتنی امپورٹنس ہے، تو جس سے یہ کنیکشن نکلتا ہے وہ ماں خود ہے، تو اس کا کتنا مقام ہے یہ انسان اندازہ لگا سکتا ہے اس کے بارے میں. So once a companion asked the Prophet of Islam as to whom he should show more kindness. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کہ میرے احسان کا سب سے زیادہ، میری صلاح رحمی کا سب سے زیادہ کس کو حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا the Prophet of Islam replied your mother. He asked who comes next, and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied again your mother. And he asked Prophet of Islam yet again who comes next. The Prophet of Islam replied your mother. یعنی ایک شخص نے بار بار یہ پوچھنے کی کوشش کی، 3 مرتبہ جب تک اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا حق بنتا ہے، کس کا حق بنتا ہے، میرے اوپر کس کا حق بنتا ہے. تو 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں ماں اور ماں کہا. تو جیسا کہ مطلب اس کو ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت ہی اچھے انداز میں اس کو کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو سونے کا جو میڈل ہے وہ بھی ماں کو ملا ہے، چاندی کا بھی اسی کو ملا ہے، کانسے کا بھی اسی کو ملا ہے. تو اس کے بعد جب پوچھا گیا when the companion asked for the 4th time only then did the Prophet of Islam replied your father. تو وہ کہتا ہے کہ وہاں باپ کو کنسولیشن پرائز پر ہی مطلب اکتفا کرنا پڑتا ہے. چوتھا نمبر یعنی اٹ از 25% اونلی.
25%. جتنا ہم باپ کے ساتھ کرتے ہیں اس کا 75% ہمیں ماں کے ساتھ کرنا ہے. اٹس اکول ٹو دیٹ. یعنی 75% ہمیں ماں ہماری صلہ رحمی کی حقدار ہے. The Muslims should recognize the status of parents and know their duties. لہذا مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ ہماری جو ماں باپ کا مقام کیا ہے، اور دوسرا کہ ہمارے فرائض ان کے تعین کیا ہے. اس کو جان لینا مسلمانوں کی اہم ضرورت ہے. The status of parents in Islam is a status which mankind had not known before. اور اسلام نے اتنا مرتبہ، اتنا رتبہ ماں باپ کے تئیں اتنا رتبہ ان کو دیا ہے کہ اس کے بارے میں اس سے پہلے کسی بھی مذہب کی تعلیمات میں ایسا، یا کسی بھی کلچر کے ساتھ اس طرح کے مسائل وابستہ نہیں ہے. اس طرح سے اس مسئلے پر کسی نے اتنی زیادہ بحث نہیں کی، اتنا زیادہ زور نہیں دیا ہے جتنا اسلام نے دیا. Allah has placed the respect for the parents just one step below the belief in Allah and true worship of Him. اور جہاں کہیں بھی اللہ نے یہ حکم صادر کیا ہے کہ آپ میری اطاعت کرو میرے بغیر کسی کے، یعنی اس کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. تو یہ بالکل اس کے فوراً بعد آیا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے کہ انسان کو کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اکیلے کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو. تو فوراً اس کے بعد یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ جو دنیاوی طور پر جس کی ہمیں مطلب ایک طرح کی غلامی کرنی ہے، ہم بندے تو اللہ کے، لیکن اگر کسی کی غلامی کرنی ہے، اطاعت میں رہنا ہے، کھڑے رہنا ہے، تو وہ ہے پیرنٹس. Allah says, and your Lord has decreed that you do not worship except Him. یہ مشہور سورت ہے 17 جو سورہ لقمان ہے، تو اس میں اپنے بیٹے سے وہ بات کرتا ہے that you do not worship except Him and to parents good treatment وبالوالدین احسان. اور احسان کا لفظ استعمال کرو. یہ احسان جو ہے مطلب یہ حال ہے وہاں پر. وبالوالدین احسان یعنی with parents just excellence. یعنی اس سے آگے مطلب الفاظ نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے احسنو بالوالدین، یہ نہیں کہا ہے اللہ نے، بلکہ وبالوالدین with parents excellence. اس طرح کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے. پیرنٹس کے ساتھ احسان، یہ نہیں آپ پیرنٹس کے ساتھ احسان کرو. اس میں فرق ہے. جیسے ہم کلاس میں آتے ہیں، بچے شور مچاتے ہیں، تو ٹیچر آتا ہے، وہ ایک ٹیچر کا یہ طریقہ ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور کہتا ہے بیٹا اب آپ چپ کرو، یہ ایک طریقہ ہے. اور جو کافی مضبوط ارادے کا ٹیچر ہوتا ہے وہ آتا ہے بس چپ. اٹ از سم تھنگ ایلس. اس کا مطلب ہے جو نہیں کرے گا تو ہی ول فیس دا کانسیکوینسز. سیم از دا کیس ود دس اسٹیٹمنٹ، جہاں اللہ نے کہا وبالوالدین احسانا اینڈ وتھ پیرنٹس ایکسلنس. اس کو آپ سمجھ لیجئے، اس کو گراسپ کیجئے. ہاں ماں باپ کے ساتھ احسان، بس بات ختم. یہ نہیں کہا احسان کرو بلکہ دھمکی کے ساتھ، یہ دھمکی آمیز الفاظ. ماں باپ کے ساتھ صرف احسان، اس سے کم کچھ نہیں. ناٹ لٹل بٹ لوور دین دیٹ. اس کو اس طرح سے سمجھ لو، تب جا کے اس کا مطلب بنتا ہے وبالوالدین احسان. جب ہم اس کو کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ احسان کرو تو یہ مسئلہ، یہ اس میں اتنی وہ مطلب وہ مطلب زور نہیں رہتا ہے اس میں جو عربی میں اس کا زور ہے. اس کو آپ اسی طرح سے سمجھ لو، جیسے میں نے سمجھا ہے کہ کلاس میں جو ٹیچر آتا ہے ایک کا طریقہ کیا ہے اور دوسرے کا طریقہ. تو جہاں آپ یہ سمجھیں گے کہ ٹیچر آیا اور اس نے کہا بس چپ، وہ یہ نہیں کہتا چپ کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے بچے خود سمجھتے ہیں. سیم از دا کیس وتھ دس اسٹیٹمنٹ. گڈ ویدر ون اور بوتھ آف دیم ریچ اولڈ ایج. اگر ان میں سے دو یا ایک ہی ان میں سے بزرگی میں پہنچائے. اینڈ say not to them so much as اف. پھر بزرگی میں تو اف بھی نہیں کرنا ہے. اف، اور اف پر تو بہت بہت بحث کی ہے ہمارے اسکالرس. do not repel them but speak to them a noble word. اور ان کو جھڑکی نہیں دینا ہے، جھڑکیاں نہیں دینا ہے.
یعنی وہ بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں چپ کرو، ایسا کبھی نہیں کرنا ہے. بہت ہی زبردست مطلب قرآن کی آیت ہے. اور ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا کلام اختیار کرنا. وَقُلْ قَوْلًا كَرِيمًا، اور کرم کا لفظ استعمال کیا، یعنی عزت کے ساتھ بات کرنا. اٹ از آلسو دا ڈیوٹی آف دا چائلڈ ٹو پرووائڈ فار ہز پیرنٹس. اور اس کے علاوہ بچوں کی ذمہ داری یہ ہے جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے لیے ان کی سسٹیننس کا وہ خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. اف ہی از ایبل ٹو ڈو سو، یا ہی کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ فائنینشیل ذمہ داری، اگر پیرنٹس کے ہاں بچے ہیں تو ان میں میل چائلڈ ہے تو پیرنٹس کی ذمہ داری بچوں پر عائد ہوتی ہے، یہ بیٹیوں پر نہیں ہے. اگر آپ کا بھائی ہے تب یہ بیٹیوں پر نہیں ہے، اگر بیٹا نہیں ہے تو تب یہ بیٹی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. دیٹ از وائی آئی ہیو پٹ ہیئر کہ یہ جنرل ہے، جنرلی یہی ہے کہ بیٹا اور بیٹی میں دونوں میں ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ فائنینشیل ذمہ داری بیٹے کی بنتی ہے کیونکہ اس کا حصہ دگنا ہے. دا قرآن سمز اپ دا ہول میٹر ان اے ماسٹر کانسیپٹ کالڈ احسان. جیسا میں نے کہا، اس کو ایک ماسٹر کنسپٹ کے طور پر اس کو ہم بڑا، جب ہم اس کو بڑے انداز سے جب اس کو تصور کریں گے تو اس کو احسان کے درجے میں رکھا گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث جبریل میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ایمان کے درجات، اسلام، پھر ایمان اور پھر احسان، یعنی آخری درجہ ہے اسلام. اور یہاں احسان کن کے ساتھ کہا گیا ہے کرو؟ پیرنٹس کے ساتھ. سو وی کین انڈرسٹینڈ the gravity of this very matter, which denotes what is right, good, and beautiful. That is showing to them kindness, compassion, gratitude, reverence, respect, praying for them, and supporting them financially if they are in need. اس میں سب چیزیں آتی. احسان کے لفظ میں یہ ساری چیزیں آتی. اس میں رحم بھی آتا ہے، اس میں کمپیشن آتا ہے، اس میں مرسی آتی ہے، اس میں شکر گزاری آتی ہے، اس میں عزت آتی ہے، ان کے عزت نفس کا خیال رکھنا، ان کی ریسپیکٹ کرنا. یعنی ہر چیز جو دنیا میں اچھائیاں ہیں ان کو حسنہ کہا جاتا ہے. ہر طرح کا احسان، ہر طرح کی اچھی خوبصورت چیز آپ کو پیرنٹس کے ساتھ کرنی. دس از دا باٹم لائن. اب اگر آپ ایک ہی لفظ، دیٹ از وائی کی قرآن سیز وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، with parents only excellence, nothing else. یعنی ہر طرح، ہر چیز میں جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے، اعلیٰ درجے کی کوالٹی ہے، اعلیٰ درجے کی مطلب انسان کی کوئی خصوصیت ہے، اس کا سب سے پہلا جو محور اور مرکز ہے اسلام میں وہ ہے پیرنٹس. اللہ says and we have enjoined upon man care for his parents. His mother carried him, increasing her in weakness upon weakness, and his weaning is in 2 years. Be grateful to me and to your parents. To me is the final destination. اب اس میں جب ہم مطلب قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن کے الفاظ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان جو ہے ششدر رہ جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے مطلب انسان کو کس طرح سے اس بات کی طرف دھیان مبذول کراتا ہے کہ جو ہم بھول جاتے ہیں اکثر بیشتر. کہ پہلے یہ کہا کہ میں نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اور پھر فوراً سوئچ جو ہے ماں کی طرف موڑا گیا کہ اس نے آپ کو حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ عامین، کہ آپ کی ماں جو ہے کمزوری کے اوپر کمزوریوں پر وہ آپ کو اٹھاتی رہی اپنے پیٹ میں یہ بوجھ، اور اس کے بعد 2 سال آپ کو جو ہے ویننگ پیریڈ جس کو ہم دودھ چھڑانا کہتے ہیں وہ اس نے کیا. تو تب جا کے کہا کہ بی گریٹفل ٹو می، اب میرا شکر گزار رہو اور پیرنٹس کا شکر گزار. یعنی اللہ کے لیے جو خاص عبادت ہے شکر گزاری کی، وہ اپنے لیے بھی خاص کیا اور پیرنٹس کے لیے بھی. احسان اعلیٰ درجہ ایمان کا ہے، اپنے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی. رب کا لفظ خاص ہے اللہ کے لیے، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پیرنٹس کے لیے یہ دعا سکھایا کہ انہوں نے مجھے میری پرورش کی. وہی رب کا لفظ پیرنٹس کے لیے، یعنی بہت قریب ہے. یہ اللہ نے یعنی ان کو اپنے بالکل قریب رکھا ہے. یعنی اللہ کے درجے کے نیچے اگر کسی کا درجہ، کسی کا رتبہ ہے وہ پیرنٹس ہے. اور پھر فرمایا
اینڈ ٹو می از دا فائنل ڈیسٹینیشن. یاد رکھنا مجھ سے آپ کو ملنا ہے. یہ تو سب سے بڑی بات ہے اس میں. یہ تو اس طرح سے لگ رہا ہے کہ لاسٹ میں کہا گیا ہے شاید، لیکن میں جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ، واقعی اللہ اللہ ہے. یعنی یہاں پر بھی باٹم لائن یہ کہا گیا ہے کہ جو اوپر بتایا گیا آپ کو کرنے کے لیے، اس میں کمی بیشی رہی تو یاد رکھنا مجھ سے آپ کو ملنا ہے. اس کا مطلب باٹم لائن یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا، میرے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. اللہ رحم فرمائے، ہمیں پردہ داری کرے ہماری، کیونکہ پیرنٹس کے معاملے میں ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے، کچھ بھی نہیں کر پاتے. جو بھی ہم کریں گے وہ ناکافی ہے. یہ آپ سمجھ لیجیے، یہ بالکل زیرو ہے جو ہم کرتے ہیں. جتنی بھی ہم جتن کریں گے، جتنی بھی ہم کوشش کریں گے، جتنا بھی کریں گے اتنا کام ہے. کیونکہ اس کے لیے احسان کا لفظ استعمال ہو، اور احسان تو ہائیسٹ ایکسلنس وٹ ایور از پاسبل آن دا سرفیس آف ارتھ، دیٹ از ایکچولی احسان. احسان کا اعلیٰ ڈگری وہی ہے. تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ اسی کو ریٹریٹ کرتا ہے، اسی فیکٹ کو بار بار، اسی چیز کو بار بار دہرایا جا رہا ہے. سو اللہ سے ہم، آج جمعہ کا دن ہے، اللہ سے مانگیں گے کہ ہماری توفیق، ہمیں توفیق دے اللہ کہ ہم اپنے پیرنٹس کے فرما بردار بچے بن کے رہیں گے، اور اللہ بھی ہماری مدد اس میں کریں کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں. تو اسی کے ساتھ اس چیپٹر کو ہم کلوز کریں گے. آئی ہوپ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو یو کین آسک.